بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں انوار احمد، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اللہ دین۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹوری بتانے والے ہیں، تو دوستو اس بیان کو پورا اور آخر تک ضرور سننا۔ آئیے ناظرین جانتے ہیں، آپ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ حیاتی ظاہری اور عہد مبارک پایا ہے، لیکن دو چیزوں نے دیدار جمال جہاں آرا سے آپ کو روکے رکھا، ایک آپ کا غلبہ حال، دوسرا آپ کی والدہ کا حق۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، کرن میں ایک اویس نامی مرد خدا ہے جس کی شفاعت سے قیامت کے دن قبیلہ رابعہ اور قبیلہ مجیر کے بھیڑیوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ اس کے بعد حضور نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جب تم اس سے ملاقات کرو گے تو پستہ قد، لمبے بال اور داہنی جانب روپے کے برابر سفید نشان پاؤ گے۔ یہ سفیدی برس کی نہ ہوگی، ایسا ہی نشان اس کے ہاتھوں کی ہتھیلی پر ہوگا۔ وہ ربیہ و مجیر کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کی برابر میری امت کی شفاعت کرے گا۔ جب تم اس سے ملو تو میرا سلام پہنچا کر کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ آئے تو حضرت فاروق اعظم نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا، اے نجد کے رہنے والوں، کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ لوگ کھڑے ہو گئے تو فرمایا، تم میں سے کوئی کرن کا رہنے والا شخص ہے؟ جب کرن کے لوگ آئے تو ان سے حضرت اویس کے بارے میں استفسار فرمایا۔ انہوں نے بتایا، وہ تو دیوانہ آدمی ہے، وہ نہ تو آبادی میں آتا ہے اور نہ کسی سے ملتا جلتا ہے۔ عام طور پر جو لوگ کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتا، حتیٰ کہ وہ غم و خوشی تک کو نہیں جانتا۔ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، وہ جنگل میں ہمارے اونٹوں کے پاس رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی مرتضیٰ دونوں اٹھ کر چل دیے، یہاں تک کہ دونوں حضرت اویس کرنی کے پاس پہنچے۔ وہ نماز میں مصروف تھے، انتظار میں بیٹھ گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو سلام عرض کیا، اور دونوں نے ان کی ہتھیلی اور پہلو پر نشان دیکھے، اور جب حضور کو بیان کردہ نشانیوں کو پہچان لیا تو دعا سے خواستگار ہو کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سلام اور امت کے لیے دعا کی وصیت پہنچائی۔ کچھ دیر یہ دونوں ان کے پاس بیٹھے رہے، پھر حضرت اویس نے کہا، آپ نے بڑی تکلیف و زحمت فرمائی، اب جائیے، قیامت نزدیک ہے، وہاں ہمیں ایسا دیدار نصیب ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اب میں قیامت کا راستہ بنانے اور اسے صاف کرنے میں مشغول ہوں۔ ان دونوں امیروں کی ملاقات سے اہل کرن کو معلوم ہو گیا کہ بظاہر یہ دیوانہ آدمی کون ہے، چنانچہ وہ لوگ اس کی بہت عزت اور قدر و منزلت کرنے لگے۔ اس واقعے کے بعد حضرت اویس کرنی وہاں سے کوچ کر کے کوفہ چلے گئے۔ کوفہ میں انہیں صرف حرم بن حبان نے ایک مرتبہ دیکھا، یہاں تک کہ جنگ صفین میں حضرت علی مرتضیٰ کی حمایت میں جہاد کے لیے نکلے اور لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا، پسندیدہ زندگی گزاری اور شہادت کی موت پائی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ وحدت میں سلامتی ہے، اس لیے کہ جس کا دل تنہا ہو وہ غیر کے فکر و اندیشہ سے بے پرواہ، ہر حال میں مخلوق سے کنارہ کش اور ان آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھے کہ تنہائی کی زندگی گزارنا محال ہے تو وہ جان لے کہ اس کے دل پر شیطان کا تسلط ہے اور اس کے سینہ میں نفس کا غلبہ ہے۔ حالانکہ جس وقت دنیا و آخرت کی فکر اور خلق کا اندیشہ اس کے دماغ میں موجود ہے، اس وقت تک وہ وحدت و تنہائی میں ہمکنار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کسی خاص چیز سے راحت پانا اور اس کی فکر رکھنا ایک ہی چیز ہے۔ جسے خلوت گزینی اور تنہائی کی عادت ہو گئی، وہ اگرچہ مجلس میں بیٹھا ہو مگر اس کی وحدت میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، اور جو شخص کسی خیال میں غرق ہو اگرچہ وہ خلوت میں ہو تو یہ خلوت اسے فارغ نہیں کرتی۔ معلوم ہوا کہ انسانوں سے جدا ہونا
محبت الہی نہیں ہے، لیکن جسے محبت الہی حاصل ہو جائے اس کے لیے انسانوں سے ملنا جلنا ضروری نہیں ہے، اور جسے انسانوں سے محبت ہے اس کے دل میں خدا کی دوستی نہیں ہو تو بلکہ اسے محبت الہی کی ہوا تک نہیں لگتی، اس لیے کہ وحدت صاف دل بندہ کی یہ صفت ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بندے کے لیے کافی نہیں۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔